السلام علیکم ناظرین، میں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں PK42 UC ککمان سے کسان کونسلر جناب شہزاد اقبال صاحب۔ حال ہی میں انہوں نے اپنا سیاسی جو سفر ہے، جو قبلہ ہے، وہ چینج کیا ہے، اور ساتھ الیکشن 2024 کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ شہزاد بھائی، سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ، اور پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہ کس ٹائم پہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی؟ بہت سارے لوگوں کے دل توڑ کے رکھ دیا آپ نے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ خان پہ جب مشکل ٹائم تھا تو آپ نے اپنا جو ہے سیاسی سفر، سیاسی رستہ الگ کیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے، اور دوسری بات آپ نے گرین پاکستان پہ مجھے لائن پہ لیا۔ تو آپ نے پہلا ہی سوال اتنا مشکل کیا، جو نظریات تھے میرے 30 سالہ عمران خان کے ساتھ، وہ میں نے حالیہ الیکشن میں نے یو ٹرن ضرور لیا ہے اپنی مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ۔ تو اس کے حوالے سے جہاں پہ میں بات کروں گا بڑی لمبی ہو جائے گی، تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے میں تھوڑا سا مجھے مسئلہ ضرور پیش آیا تھا، لیکن جو میں نے جوائن کیا، میں نے اپنے خاندان کو جو مسلسل میرے ساتھ 3-4 سال سے لگے ہوئے تھے، میں اپنے خاندان کی طرف گیا ہوں۔ یعنی کہ آپ کے نظریات جو ہیں وہ نون لیگ سے میچ نہیں کرتے، کیونکہ نظریہ ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اور آپ کی ایک اسپیچ میرے پاس پڑھی ہے، ان کی ریکارڈ ہے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یا اب آپ نواز شریف کو یا کسی اور کو کہیں گے؟ نہیں، میں نے بارہ دفعہ یہ بات کی ہے کہ میرے جہاں پہ بھی کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہوگا تو نواز شریف کا نام میرے منہ سے آپ نہیں سنیں گے، اور پہلے بھی ایک دو پنڈال سچ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ تو میں نے اس دن بھی سوشل میڈیا پہ یہ سوال آیا تھا مجھ سے، تو میں نے عمران خان کا نام لیا ہے، تو انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے تو میں عمران خان کے نام کے ساتھ جاؤں گا۔ تو آپ تو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو 40 کے قریب ہار پڑے، ایک بڑا ایونٹ تھا وہاں پہ، مسلم لیگ کے ایک بڑے ستون دو وہاں پہ موجود تھے، مرتضیٰ صاحب جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے، 40 سال سے سیاست میں اور پارلیمانی وزیر بھی رہ چکے ہیں، نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو ہار ڈالے۔ تو اب آپ مطلب یہ تو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، آپ کا لیڈر کون ہے ایکچولی؟ دیکھیں، بات میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، نہ جاوید مرتضیٰ عباسی کی تھی، نہ سردار فرید صاحب کی تھی۔ میرے خاندان کے لوگ تھے، میرے گاؤں کے لوگ تھے، اور انہوں نے پچھلے بلدیاتی الیکشن میں میرا ساتھ دیا تھا، اور میرے خیال میں 30 سال میں اپنی PTI کو دے چکا ہوں۔ تو اس سال انہوں نے پریکٹیکلی، میں جب الیکشن میں آیا تھا تو مجھے انہوں نے ووٹ کیا تھا۔ تو ایک بار میرے بہت سارے PTI کے لوگ بھی اس بات سے ناراض ہیں، اور میں کہتا ہوں سرکل بکوٹ سے جتنے بھی PTI ورکر تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ شہزاد اقبال پارٹی چھوڑ دیں گے، لیکن جب میں الیکشن میں آیا، ان لوگوں کا میرے اوپر ایک احسان تھا، اور میں نے اپنے الیکشن میں بھی ان کے ساتھ میں نے بات کی تھی کہ ایک بار ہم آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے۔ تو یعنی یہ یہاں پہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ صرف اس الیکشن کے لیے آپ نون لیگ کے ساتھ ہوئے ہیں، فیملی پریشر کی وجہ سے؟ دیکھیں، اب عمر کا ہم اس حصے میں ہیں کہ یہاں سے بار بار یو ٹرن لینا بھی ہمارے لیے باعث شرمندگی ہوتا ہے۔ اب اگر PTI کو جوائن کروں گا تو کسی ایک سسٹم کے ساتھ میں آؤں گا۔ میں ایک کوشش میں نے الیکشن کے بعد میں نے شروع کی ہے کہ میں اپنے پورے دیولی بانڈی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آؤں۔ تو میری کوشش ہے، دیکھیں ابھی سیاست کو 5 سال رہتے ہیں، تو اس فیصلے کو 5 سال بعد میں دیکھوں گا میں غلط جا رہا ہوں یا میں ٹھیک سمجھ پہ جا رہا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت لوگوں کے، عوام کے دلوں کے قریب، سب سے قریب کون سا لیڈر ہے آپ کی نظر میں؟ عمران خان۔ آپ بھی لیڈر عمران خان کو ہی مانتے ہیں؟ بالکل عمران خان۔ یہ بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے آپ کی اس بات سے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ حالیہ الیکشن میں جو مرتضیٰ جاوید بائی صاحب 86,000 ووٹ لے کے NA 16 سے وہ ہار گئے، اور علی اصغر خان صاحب جیت گئے، لیکن علی اصغر خان صاحب کی جیت میں جو کردار ہے سامنے نظر آ رہا ہے وہ سردار مہتاب صاحب کا ہے، کیونکہ 23,000 ووٹ انہوں نے لیے اور نون لیگ کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوا تو سیٹ اس طرف چلی گئی۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ جو سردار صاحب کی حمایتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرتضیٰ اور نون لیگ ختم ہو گئی، اور جو مرتضیٰ اور نون لیگ کے حمایتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی سردار صاحب کی سیاست ختم ہو گئی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، کس کی سیاست ختم ہوئی اور کس کی بات ہوئی؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سردار مہتاب صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور ہم نے 3 یا 4 UC پہ ایک پریکٹس کی گئی تھی کہ UC پہ الیکشن 5 UC پہ الیکشن ہونا چاہیے، ہمارا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو
سسٹم دکھایا تھا کہ ہمیں اپنا نمائندہ اپنی دھرتی ماں سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، وہ بھی فیل ہو چکا ہے. جب یہ سسٹم اب جو ہمارا جو سسٹم بنا ہے کہ ہم نظریات پہ ٹکٹ پہ آ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، باقی ہم کہیں ہم سرکل بکوٹ کی سیاست کریں گے، تو یہ پریکٹس بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک چیز مجھے اور بتائیں کہ سردار فرید صاحب جو ہیں جن کے پاس صوبائی ٹکٹ تھا تو ان کے محسن سردار میں کام ہے، تو یہ سردار فرید صاحب نے ٹھیک کیا کہ ان سے الگ ہو کے وہ پارٹی کے ساتھ چلے؟ دیکھیں یہ تو بعض عوامی رائے یہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا. دیکھیں یہ ان کے اندر کے معاملات ہیں. سردار فرید نظریے کو نہیں چھوڑ سکتے، سردار صاحب نے چھوڑ دیا. سردار صاحب کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہیں جو سردار صاحب ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. آپ کے خیال میں PK-42 میں جو MP منتخب ہوئے PTI کے حمایتی یافتہ نذیر باز صاحب، یہ بیسٹ چوائس ہے؟ دیکھیں اگر 70% لوگ اس پہ مطمئن ہیں، 30% کو یہ چیز ہے ورکر کو کہ ہمیں ان سے گلے شکوے، لیکن جب ووٹ عمران خان پہ ڈلتے ہیں تو وہ نظریات وہ اختلاف ختم ہو جاتے ہیں. اچھا تھوڑا سا میں قومی لیول کا سوال آپ سے کروں گا کہ آپ ایک سیاسی سفر 20-25 سال کا سیاسی سفر بھی ہے، چھوٹی عمر میں آپ نے مطلب آغاز کر دیا تھا چیزوں کو دیکھنے کا. 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو 84 سیٹیں ملتی ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں، یعنی الیکشن نتائج کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور یعنی وہ اس رزلٹ سے خوش نہیں ہوتے. آج ان کو 75 سیٹیں، جو کہ بہت سارے سروے کے مطابق 75 بھی نہیں ہیں، ان کی فارم 45 کے مطابق تقریباً ان کی 20-25 سیٹیں، بہرحال 75 کے نوٹیفیکیشن ان کو مل گئے. تو آج 75 ہیں، 18 میں 84 تھی، آج خوش ہیں، وکٹری سپیچ کر رہے ہیں اور 2018 میں 84 سیٹیں لے کے خفا تھے. یہ کیا سائنس ہے؟ یار یہ سمجھ سے بالا تر ہے. جب پولنگ ڈے کے 7-8 بجے کا ٹائم تھا، نواز شریف صاحب نے آ کے اسپیچ کی اور ان کی اسپیچ سے پتہ چل رہا تھا یہ کوئی ایسی اسپیچ ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کے پاس 61 سیٹ ہے قومی اسمبلی کی اور آپ نے وکٹری کا نشان دے دیا اور آپ یہ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ لاجک یہاں پہ آ کے اسٹیج پہ آ کے کھڑے ہو کے ایسی بات کرنا. مسلم لیگ نون کو آپ ایک سیاسی جماعت سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، دیکھیں مسلم لیگ نون میں بھی بڑے قداور لوگ موجود ہیں، انہوں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے. تو قیادت جو ہے وہ جمہوریت پسند ہے یا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جمہوریت پسند ہوتی تو آج عمران خان اندر نہ ہوتا. ہاں یہ بھی ہے. اور دوسرا پارٹی کے اندر بھی ابھی یا بڑے میاں صاحب وہ نہیں ہے تو PM چھوٹے میاں صاحب، اور پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ یا چھوٹے میاں صاحب وہ نہیں ہے تو حمزہ شہباز، وہ نہیں ہے تو اب مریم نواز. تو یہ ایک فیملی پولیٹکس ہے، یہ کہ کنگڈم رول ہے، یہ جمہوریت تو نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کی کامیابی اس بیس پہ بنی تھی. جب عمران خان آئے تھے تو انہوں نے یہ نظام سسٹم ختم کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے عوام کو شعور دیا تھا کہ اگر نواز شریف نہیں ہے تو اس کے بیٹے ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہیں تو اس کے چچا، پورے خاندان میں یہ تقسیم ہو رہی تھی. تو عمران خان نے یہ شعور دیا اور اس کے بعد عوام نکلی. عمران خان وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے پاکستان میں. اگر زرداری کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں تو آپ کے سامنے. اچھا یہ ابھی پیپلز پارٹی نے کل پرسوں اعلان کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر وفاق کے اندر ان کی جو 55 سیٹیں ہیں اور ریزرو بھی ان کو ملیں گی، جتنی بھی ان کی بن جائیں گی 60-70، تو وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے لیکن وہ وزارتیں نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بقا کے لیے ہم نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، ووٹ دیں گے. تو آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا راز کیا ہے آپ کے خیال؟ شہزاد اقبال کے میرے خیال میں تو زرداری صاحب صدر بنیں گے. جو ان کی سیاست ہے، جنہوں نے جو مین سیٹیں تھی وہ ڈلیور کی مسلم لیگ نون کو، تو وہ صدر بنیں گے 10 سال. انہوں نے ایسی سیٹوں کی چوائس کی ہے کہ وہ 5 سے 10 سال ہمارے اوپر مسلط رہے. عمران خان کے نام پر جتنے بھی پاکستان میں لوگ جیتے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، چونکہ ان کے پاس نشان نہیں تھا تو وہ آزاد تصور کیے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ دے کر یہ 20-25 کروڑ میں یہ لوگ دیکھ جائیں گے؟ شہزاد اقبال کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں جو نظریاتی ہیں وہ پیسوں کے لیے نہیں بکیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑا مشکل ٹائم، ٹف ٹائم گزارا ہے. تو جو اجتماعی طور پہ ابھی بھی ایسے آئے جو اجتماعی طور پہ آئے پارٹی کا عمران خان کا نام لے کے ان پہ ووٹ دیے، ابھی عالیہ ملتان سے ایک بندہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکا ہے. جو اس طرح کے آئے جنہوں نے سختی برداشت نہیں کی وہ بک جائیں گے، لیکن نظریاتی لوگ نہیں بکیں گے. کراچی میں حافظ نعیم صاحب ایک بڑا قداور نام ہے، جو میئر کا الیکشن بھی ایک عجیب طریقے سے آ رہے تھے. ان کو جتانے کی کوشش کی گئی لیکن سیٹ کو انہوں نے ٹھوکر مار دی. انہوں نے کہا یہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کی. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
देखिए जमात इस्लामी बिल्कुल बैक फुट पे इसलिए भी चली गई कि सराज अल हक साहब अपनी सीटें हार गए थे और इस सिस्टम से वो मायूस है। जो पीडीएम बना था उससे वो देख रहे हैं हालात वाक़या सारे उनके सामने, तो यहाँ पे आके कौमी असेंबली में बैठना उनके लिए मुनासिब नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, पोलिंग स्टेशन के ऊपर, पोलिंग डे के ऊपर यानी बहुत सारे लोग पैसे तकसीम करते देखे हैं, बहुत सारे एविडेंस है पैसे तकसीम होते हैं। आपके ख्याल में ये होना चाहिए कि पैसे इस तरह तकसीम करने चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल मुझे भी देखा है, मैं नहीं कहूँगा आपने मुझे भी देखा है, मैं भी किसी को पैसे दे रहा था। तो पैसे देने का मकसद ये था कि जो लोग शहर से आए थे, रेंट था गाड़ियों का, वो हम दे रहे थे। और जो उस दौरान मेरे ख्याल में 8 तारीख की रात के बाद जब सुबह हुई तो जब हमें मालूमात हुई कि जिन लोगों को हमने पैसे दिए उन्होंने दूसरी पार्टी से भी पैसे लिए, इस पे हमने एहतसाब शुरू किया। अच्छा, मैंने सुना है कि लोग आपके पैसे अभी तक वापस नहीं कर रहे, आपने पैसे तो दिए लेकिन वोट नहीं मिले। बिल्कुल, हमने पैसे दिए, वोट मिले या ना मिले मुझे इस पे नहीं है। देखिए मेरे साथ एक बात हुई थी कि हमने वोट आपको करना है, अगर मुझे वोट किया और उसके बाद दूसरी पार्टी से उन्होंने पैसे ले लिए, मुद्दा ये है कि 2 लोगों को आपने ब्लैकमेल क्यों किया, इस पे मैंने एहतसाब करना है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि खासकर बांडी, मैं देवली की बात भी नहीं करूँगा, बांडी एक प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, बांडी और बटंगी। नहीं तो ये इस तरह सरेआम पैसे बढ़ना आपके ख्याल में ठीक? ये नहीं, रवायत किराए पे देखिए हमें कैंडिडेटों ने पैसे दिए हुए थे कि आप शहर से गाड़ियाँ लेके आए और उनको कराया थे, हमने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, उनके पैसे थे, हमने वो इस्तेमाल किए, उनके कहने पे किए। अभी आखिरी क्वेश्चन है मेरा, हुकूमत किसकी बनती नज़र आ रही है? 93 सीट से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई की, 80 सीटें नून लीग की और 55 सीटें पीपी। देखिए ये तो दोबारा प्रैक्टिस हो रही है पंजाब असम्बली में, अगर आप पीछे चले जाएं तो पीटीआई की शायद 183 थी और ये 187 थी, जी 20 सीटों का फर्क था, तो हुकूमत मुस्लिम लीग की बनी थी। तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है अब क्या होगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी शहजाद भाई, देखते रहिए ग्रीन पाकिस्तान।